پہ ہے یہ اس وقت بہت پرناؤنسڈ ہے، کیونکہ اس نے انڈیا نے ہمارے خلاف ایک ہائیبرڈ وار کا آغاز کیا ہے جس کی 4-5 پرونگز ہیں، وہ 4-5 جہتیں ہیں اس جنگ کی۔ ایک یہ ہے کہ وہ ہمارے ایسٹرن بارڈرز کو ہاٹ کیا ہوا ہے، ہماری سویلین اور آرمی کی کیجولٹیز ہو رہی ہیں اور تقریباً ابھی تک 54 لوگ سویلین اور آرمی ملا کے شہید ہو چکے ہیں۔ ایک یہ چیلنج ہے اس کو ڈیل کرنے کا۔ ایک وہ ہمیں لگاتار ہم پر یہ الزام دے رہے ہیں کہ یہ ہم دہشت گردوں کی لانچنگ پیڈز پہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور پاکستان کو دنیا میں بدنام کر رہا ہے انڈیا کہ ہم تو جو در انداز ہیں ان کے لانچنگ پیڈز پر اور فارورڈ بیسز پہ حملہ کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسرا ہے جو بدنامی ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز، بلوچستان کے اندر انہوں نے ایک شارٹ ویو ریڈیو کھول کر پروپیگنڈا مہم جاری کی ہوئی ہے۔ برہمدہ بگٹی کو وہ اپنے یہاں نیشنلٹی دینا چاہتے ہیں اور وہ یہاں تک بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم ایک آزاد بلوچستان اسٹیٹ کا انڈیا میں قیام کر دیں، فورس قیام کر کے اس کو ہوا دینا شروع کریں۔ تو یہ ایک تیسری جہت ہے اس کی۔ چوتھی جو ان کے سلیپر سیلز تھے کراچی میں جو مختلف جماعتوں کے لوگ ان کے لیے کام کر رہے تھے، اینڈ آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ان سیئنگ کہ الطاف کی وساطت سے، الطاف حسین کی وساطت سے جو انہوں نے کراچی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ان سلیپر سیلز کو ایکٹیویٹ کر کے وہ کراچی جو ہمارا بزنس ہب ہے اس کو انڈو کرنا چاہتے ہیں۔ اور پانچواں ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز۔ اچھا میرے صاحب بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے جنرل صاحب، بڑا آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ کہا ہے۔ مجھے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دس مور۔ یہ جو سیاست کے حوالے سے آپ نے بات کی، راحیل شریف صاحب نے کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے، میں آپ کو ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ انڈیا کہاں کہاں سے ہمیں چیلنج کر رہا ہے۔ تو سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت ایبسولوٹلی ایگری، ایبسولوٹلی ایگری جنرل صاحب، ایبسولوٹلی ایگری۔ بالکل ٹھیک ہے، آئی ایبسولوٹلی ایگری ود یو کہ اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ اور الطاف حسین صاحب کا کل ویسے بڑا خطرناک اس حوالے سے بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ان کا یہ کوٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رو سے ہم نے اب تک تعلق نہیں قائم کیا لیکن کر سکتا ہوں اگر چاہا تو۔ یہ بڑا خطرناک کوٹ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بالکل اس کے ساتھ سنکرونائز ہوتا ہے۔ ایسے چیلنجز کے اندر 3 سال کے اندر ہم نے اب تک، آج کی ایک رپورٹ ہے کہ کراچی کے اندر 1 لاکھ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور کرائم ریٹس کافی حد تک نیچے آئے ہیں۔ ایسے معاملے کے اندر جب تقریباً اب 1.5 سال بلکہ 1.5 سال سے بھی شاید کم رہ گیا ہے اگلے الیکشنز کے اندر آنے میں، تو اس موقع کے اوپر نئے آرمی چیف اس 1.5 سال کے اندر اپنے رول کو کیا تبدیل کریں گے یا جس طرح راحیل شریف صاحب نے 1-2 سٹیپس پیچھے رکھا ہوا تھا اسی طرح ہی رکھیں گے؟ دیکھیں یہ ان کی پرائیورٹیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن انہیں جسے کہتے ہیں نا گیٹ دا بل بائی دا ہارن، انہیں بالکل اپ فرنٹ ہو کر ان مسائل کو ہینڈل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جائیں گے۔ اور انفارچونیٹلی پولیٹیکل گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے جنرل راحیل شریف کے جتنے انیشیٹو سے کراچی میں کوئی بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے۔ یہ سیاسی جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے اس کا شکار ہو گئے، اور چاہے وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے تھے، چاہے وہ عزیر بلوچ کے حوالے سے تھے، چاہے وہ جس دہشت گردوں کے حوالے سے تھے، جتنے انیشیٹو سے کراچی کے وہ سٹینڈ سٹل ہیں اور اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ ان کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور اپنی کیا پالیسی دیتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن جنرل صاحب کیا وہ پہنچ سکتے تھے؟ ہم آنٹ وی بیکمنگ ٹو ججمنٹل؟ کہیں ایسا نہ ہونا کہ ہم اس سلسلے میں زیادتی کر دیں کہ نہیں جناب ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں؟ کیا ہو بھی سکتا تھا؟ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے تھا، کیا پہنچ سکتے تھے وہ؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پہنچ سکتے تھے۔ میں آپ کو صرف آپ کی میڈیا چینل کی پالیسی کچھ بھی ہو، میں آپ کو ایک آنےسٹ بات بتا رہا ہوں کہ الطاف حسین کے حوالے سے جو کچھ ہوا، جتنے شواہد سامنے آئے اور جس طریقے سے پروونشل اسمبلی نے ایک بل پاس کیا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب جب پولیٹیکل یونینیمٹی آف ویو بھی ہو گئی تھی اور شہادتیں بھی مل گئی تھیں، اس پر آگے پروگریس نہ ہونا، نہ کرنا، نہ اس کیس کو عدالت میں لے کے جانا، نہ آرٹیکل 6 کے تحت اس کے خلاف کارروائی کرنا، جبکہ اس نے پاکستان مرد آباد تک کے نعرے لگوا دیے، تو یہ کتنا مشکل کیس تھا جب پوری سیاسی
اسمبلی نے بھی اس کے خلاف یونینیمسلی MQM شامل انہوں نے جب لیکن جنرل صاحب یہاں پہ اجازت دیجیے گا. جی جنرل صاحب مجھے اجازت دیجیے گا یہاں پہ بات کرنے کی. تو پھر یہاں پہ جب اس قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے نا, اب میں اور آپ اس وقت جو بات ڈیبیٹ کرنے لگے ہیں اس ڈسکشن کے اندر پھر بات آ جاتی ہے سویلین اداروں اور فوج کے ادارے کی حدود کی, کہ کیا وہ اس لائن کو عبور کر سکتے تھے, کیا کرنا چاہیے تھا, یا جنرل راحیل شریف صاحب نے جتنا اپنا کام کرنا تھا کراچی آپریشن کے حوالے سے وہ تو کر دیا, آگے سویلین اداروں کو اس معاملے کو آگے لے کے چلنا تھا. اگر وہ نہیں لے کر گئے تو کیا یہ فیلئر سویلین اداروں کا نہیں ہے؟ نہیں, میں یہ آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کراچی کے لاسٹنگ امن کے لیے اور کراچی میں ایک مکمل امن قائم کرنے کے لیے اور انڈین جو انگریس تھی اور جو ان کے سلیپر سیلز تھے ان کو ختم کرنے کے لیے آرمی نے ایک حد تک کام کیا اور ایک جگہ پہ لے جا کے ان مسائل کو کھڑا کر دیا. اس کے اندر خود ایک کنفرمیٹری سٹیٹمنٹ آ گئی الطاف حسین کی کہ اس نے ایک بڑی تھرڈ کلاس سپیچ کر کے پورے پاکستان کو گالی دے دی. اب جب یہ دونوں چیزیں یکجا ہوئی تو وہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس کیس کو ٹیک آن کرنا تھا تاکہ ہینڈ ان گلو اپروچ ہوتے ہوئے ایک سپریم ایجنسی کا ادارے کا کیا ہوا کام اگر اس کو اس نہج تک پہنچا دیا جاتا تو آج انڈیا کا ہاتھ کراچی کے اندر مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہوتا. یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہرحال I agree with you. جنرل صاحب جب ہم اگر انڈیا کے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں جنرل صاحب, اگر ہم انڈیا کے ہاتھ کی بات کر رہے ہیں تو بلوچستان کے اندر کچھ اس کے اوپر بھی آپ سے کامنٹس لینا چاہیں گے. وہاں پہ ہم نے دہشت گردی کی ایک نئی لہر دیکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, ابھی ہم نے ریسنٹلی بلوچستان میں بھی دہشت گردی کی ایک نئی لہر دی ہے. کلبھوشن یادو جو ہے وہ بھی بلوچستان سے گرفتار کیا گیا ہے. پہلے آپ اسی پہ کامنٹ کر رہے تھے. میں یہ بتائیے گا کہ انڈیا کا جو فٹ پرنٹ ہمیں وہاں نظر آتا ہے, بلوچستان میں جو فٹ پرنٹ نظر آتا ہے, اس کے حوالے سے بھی کیا آپ کی نظر میں مزید ایگریسو اپروچ کی ضرورت ہے؟ بالکل, اس میں نہ صرف مزید ایگریسو اپروچ کی ضرورت ہے بلکہ وہ جو اتنا بڑا کیچ ہے ہمارے ہاتھ میں, ایک سرونگ را کا ایجنٹ, کرنل ایجنٹ ہینڈلر, اور اس کے ساتھ کا پورا ایک نیکسس ہم نے بریک کر دیا ہے. مور دین 300 ایجنٹس کا ایک جو اس نے گروپ بنایا ہوا تھا. اب یہ اتنی بڑی ایویڈنس ہے کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک لے جانے کا چیلنج بھی اگین پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے جو پرائم منسٹر کے انڈر آتا ہے, اس نے انڈر ہی رہ کے کام کرنا ہے, لیکن اس ادارے کی ہوئی محنت کو حتمی نتیجے تک لے جانا پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جنہیں جنرل قمر باجوہ نے فیس کرنا ہے. پھر کل جو افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, جب ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آئے گی اور وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملا کر جب وہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرے گی تو وہاں سے ایک نیا چیلنج ہمیں دیکھنے کو ملے گا. یہ جنرل قمر باجوہ کے لیے تیسرا چیلنج ہوگا ہینڈل کرنے کے لیے. تو یہ موزیک اس وقت بھرا ہوا ہے چیلنجز سے, اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو انہوں نے لے کے چلنا ہے. اب اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ اپنی ٹیم جو چنیں گے اس کو کس طریقے سے یہ ڈائریکشن دیتے ہیں, کیونکہ آج ٹیم کا ایک جو سینٹرل پلر تھا ان کو ایلیویٹ کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف بنا دیا گیا ہے. تو اب انہیں CGS نیا لانا ہوگا. جب نیا CGS لے کے آئیں گے, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے, جائیں گے یہ CGS چلے جائیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف, اور جو پہلے CGS رہے ہیں اور جنرل جو جاوید رمدے ہیں یہ ان سے سینئر تھے رینک PA نمبر کے حساب سے, اگرچہ کورس میٹ ہیں, ہو سکتا ہے وہ سروس جاری رکھنا نہ چاہیں اور وہ گھر چلے جائیں, تو ایک جو ویکیوم کریٹ ہوگا اس کو امیڈیٹلی. جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, جنرل صاحب ہمارے ساتھ رہے گا دفاعی تجزیہ کار امجد شعیب صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. امجد شعیب صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے اسپیشل ٹرانسمیشن میں سر ہمیں جوائن کیا. امجد شعیب صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ اب جو 4 نام سامنے تھے ان میں سے ایک کو ترقی دے کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیا گیا اور ایک کو آرمی چیف بنا دیا گیا ہے. رینک اور فائل کی جو بات ہو رہی ہے, سیریل نمبرز کا بات کر رہے تھے میجر جنرل ریٹائر اعجاز امان صاحب, انہوں نے کہا کہ نمبرز کا صرف ڈفرنس ہے لیکن بیچ ایک ہی ہے. کیا اس سے اتنا بڑا فرق پڑتا ہے؟ کیا سینیورٹی کے اندر اتنا بڑا ڈفرنس ہوتا ہے اس سے؟ دیکھیے, سینیورٹی جو ہے وہ بڑی عام چیز ہے اس لحاظ سے کہ ایک ویکینسی ہے,
آپ نے اس کے اگینسٹ 4 لوگوں کو کنسیڈر کرنا ہے. تو سب سے پہلے جس کو کنسیڈر کیا جائے گا وہ نمبر 1 جو سینیورٹی پہ اسی کو کیا جائے گا. اور اگر وہ سارے قواعد سارے اس کے ایسے ہیں قواعد کہ وہ آپ کی تمام ریکوائرمنٹس جو پیرامیٹرز آپ نے لے کیے ہیں وہ سارے پورے کرتا ہے تو پھر اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد اگر وہ نہیں کرتے تو پھر آپ دوسرے پہ جائیں گے, پھر تیسرے پہ. تو یہ سینیورٹی ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے کہ آپ نے کس سمت میں جانا ہے. اب یہ ہے کہ یہ نمبر 3 تھے تو پاسبل ہے, یہ چیز ممکن ہے کہ جو پہلے ان سے پہلے جو 2 حضرات تھے جاوید اقبال رمدے اور رمدے اور ہاں جی اشفاق ندیم, کوائٹ پاسبل کہ ان کی کوئی ایسے ایشو کوئی ایسی چیز پرائم منسٹر کی نظر میں آئی ہو جہاں ان کو اگنور کرنا مناسب سمجھا گیا ہو. تو یہ جو ہے تو صحیح, یہ ساری کمپیٹیٹو چیز آپ کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کمپیریزن میں آپ شروع نمبر 1 سے ہی کرتے ہیں. تو سینیورٹی اس لحاظ سے ایک ایسی چیز ہے جو آپ اس کو رد نہیں کر سکتے, لیکن وہ اسی وقت آ کے فرق پڑتا ہے جب آپ سینئر موسٹ آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے معیار پہ پورا اتر نہیں رہا تو پھر آپ دوسرے پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ 2 صاحب واٹ یو تھنک, یہ آپ کا جنرل صاحب یہ بتائے گا, جیسے یہ بتائے گا اٹس اے ہنچ, آبویسلی آپ یہ انفارمیشن تو نہیں ہوگی آپ کو, آئی نو دیٹ, لیکن ہنچ کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے جب آرمی چیفز کے جب تعیناتیاں ہوتی تھیں, میں 90s کی بات کر رہا ہوں, 80s کی بات کر رہا ہوں, 70s میں 60s کی بات کر رہا ہوں, دور سے لے کر اب جب ہوتا ہے, اب جب آج جس طرح یہ ڈیسیجن سامنے آیا ہے, کیا اس کے محرکات اب تبدیل ہو چکے ہیں, پوائنٹس ٹو کنسیڈریشن اب کیا تبدیل ہو چکے ہیں, اسپیشلی آن جو ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں, بھارت کے ساتھ کشیدگی کی بات کرتے ہیں, ان تمام معاملات کو کیا خاطر میں لایا گیا ہوگا اس تعیناتی کے حوالے سے؟ میرا اپنا ذاتی جو پرانا تجربہ ہے اس کے تحت تو میں یہی دیکھتا رہا ہوں کہ میاں صاحب اپنی سوچ کے مالک ہیں, باقی چیزیں میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے میٹر کرتی ہیں. لیکن یہاں ایک کوئنسیڈنس کہہ لیجئے یا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر انہوں نے غور و خوض کر کے یہ کام کیا ہو, وہ یہ ہے کہ قمر جاوید کا کشمیر کا تجربہ بہت ہے. کشمیر میں یہ سی بھی رہے ہیں ناردرن ایریاز میں, اور لائن آف کنٹرول کا پوری آپ میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر میں اب ہماری جو کور جو انہوں نے کمانڈ کی وہ ہماری سب سے بڑی کور ہے, سب سے زیادہ ڈویژنز ہے اور وہ ہے کشمیر کو لک آفٹر کرتی. تو اس لحاظ سے آج کل کے حالات میں ان کا تجربہ ہمیں کام آئے گا, کیونکہ کشمیر میں ایک تو وادی میں سچویشن ایسی ہے, دوسرا لائن آف کنٹرول آپ نے دیکھا کہ اس سے انڈیا بار بار اگریشن کر رہا ہے اور ضرورت ہے وہاں پہ کسی ایسے کمانڈر کی جو سچویشن کو ٹیکل کر سکے اور انڈیا کو بefitting قسم کا جواب دے سکے. کیونکہ ہماری فورسز کر رہی ہیں یہ, لیکن کوائٹ پاسبل کل کو حالات کچھ ایسے ہوں کہ کشمیر میں آپ کو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہو, زیادہ کوئی نئے آئیڈیاز لے کے آنا پڑے. تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے چونکہ بڑا لمبا تجربہ ان کے پاس ہے کشمیر کا, انہوں نے مختلف اوقات پہ کشمیر میں اور ناردرن ایریاز میں معاملات کو دیکھا ہے, تو وہ آج کل کے حالات میں میرا خیال ہے ان کا تجربہ خاصا کارآمد رہے گا آرمی کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. اچھا, لیکن آپ نے ساری بات کے شروع میں آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ ہے تو صحیح خوش قسمتی سے, ان کا ایکسپیرینس تو یہ ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ وزیر اعظم نے اس وجہ سے کم از کم تعیناتی کی ہوگی. ایم آئی کریکٹ؟ جی بالکل. میں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئنسیڈنس ہو یا کسی نے ان کو اس کے بارے میں مشاورت کی, انہوں نے کسی سے تو اس نے مشورہ دیا ہو, یہ میں کہہ نہیں سکتا. لیکن میں اپنے پرانے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ عموماً دوسرے عوامل پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, جو ان کے ذاتی عوامل کے جی کون سا شخص ایسا ہے جس سے ان کو نبھا کرنے میں چلنے میں آسانی رہے. تو وہ نیچرلی اس کے اچھا, تھوڑا سا جنرل صاحب اگر میں پریڈکشن کے حوالے سے بات کروں, جنرل صاحب اگر تھوڑی سی پریڈکشن کے حوالے سے بات کروں, اور آبویسلی دس از اندر ہنچ والا سوال یہ ہے, یہ کوئی اس میں سالڈلی تو ہم بات نہیں کر سکتے, لیکن اگر آنے والے 3 سال کی اگر ہم بات کریں, میں انٹرنیشنل سینیریو کی بات کروں گا, میں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے, نئے امریکی صدر کے حوالے سے, نریندر مودی جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت LOC کے اوپر, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر انتخابات ہونے والے ہیں, اگلے 3 سال میں آرمی چیف کی اہمیت کو کس حد تک آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے تمام اس معاملے کے اندر, پورے خطے کے اندر, اگر آپ ایک برڈ آئی ویو اگر آپ دیں, کس حد تک امپورٹنس ہے اس نئے آرمی چیف کے حوالے سے؟ دیکھیے, آرمی چیف کی جو امپورٹنس ہے وہ نیچرلی ہمارا جو اپنا خطہ ہے اس کے نقطہ نگاہ سے تو بہت ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو جس خطے میں ہم واقع ہیں یہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں اور سپر پاور
کے انٹرسٹ موجود ہیں اور انٹرسٹ کا آپس میں کلیش بھی موجود ہے, جہاں ویرنگ انٹرسٹ ہیں, اور آپ نے دیکھا چائنا کا انٹرسٹ, رشیا کا انٹرسٹ. اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ کہ بڑی محتاط پالیسی کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ کسی ایک پار کو ناراض کر کے دوسری کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ بیلنس نہیں مینٹین کر سکے. تو سچویشن تو آگے جو آئے گی وہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے, اور بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے افغانستان کے نقطہ نگاہ سے, انڈیا کے نقطہ نگاہ سے, جہاں انڈیا کو انٹرنیشنل کمیونٹی کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. تو پرابلمس تو وہ بہت ہیں, لیکن یہ ساری وہ پرابلمس ہیں جن کو الٹیمیٹلی پولیٹیکل گورنمنٹ نے ٹیکل کرنا ہے. آرمی چیف مشاورت تو کر سکتا ہے, مشورہ دے سکتا ہے, لیکن اس کی پاور ویسی نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل پاور ویسی نہیں ہے. واٹ اباؤٹ سی پیک؟ سی پیک سی پیک کا ایک ایسا ایک منصوبہ ہے. جی سیکورٹی چونکہ ذمہ داری لی ہوئی ہے آرمی نے, تو وہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل راحیل اپنے وقت میں ایک گراؤنڈ پہ ایک اس کی بنیاد رکھ گئے ہیں, اور اس کو مزید امپروو کر کے آگے چلایا جا سکتا ہے. اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی کمی بیشی ہوگی. ٹھیک ہے, اب ہمارے ساتھ ہی رہے گا جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. آپ سے مزید بھی ہم رائے لیں گے, آپ کا تجزیہ حاصل کریں گے. ہمیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب نے جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اس وقت ہمیں سینئر تجزیہ کار پروگرام ہوسٹ ہیں ایکسپریس کے اوپر طاہر اشرفی صاحب, اس وقت انہوں نے ہمیں جوائن کیا. طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم. طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم. طاہر اشرفی صاحب سے ایک بار پھر ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے, ان کی رائے جائیں. امجد شعیب صاحب سر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں؟ جی بالکل بالکل. اچھا جنرل صاحب, ہم نے سی پیک کے حوالے سے تو آپ بڑے اچھے آپ نے کامنٹس دیے. میں ایک بار پھر طرف بھارت کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. کیا جو ایگریشن ہم پچھلے ایک مہینے میں دیکھتے آئے ہیں, جو ٹینشن ہم نے دیکھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ایک سال کے اندر کم از کم جب پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں اس ٹینشن کو مزید ایک گیئر اور بڑھایا جائے گا, بھارت کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ مزید ایسکلیشن ہو؟ جی اس میں بالکل پاسبلٹی موجود ہے, کیونکہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں, اگر وہ آپ سامنے رکھیں تو جب تک وہ پورے نہیں ہوتے وہ یہ قصہ چلتا رہے گا. اس میں کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلی میں ایک اسٹرگل چل رہی ہے, ایک انتفاضہ ہے, لوگ جانے بھی دیتے رہے, اور وہاں پہ آزادی کی لہر, آزادی کی تحریک جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے. اب انڈیا پوری دنیا میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ یہ آزادی کی تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ ایک دہشت گردی کی تحریک ہے جو کہ پاکستان انفلٹریٹرز بھیجتا ہے, اور یہ ہو رہی ہے. اور جو ایل او سی پہ فائرنگ ہے وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ فائرنگ کر کے دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائرنگ پاکستان کر رہا ہے, ایل او سی کی وائلیشن انڈیا کرتا ہے, دنیا کو کہتا ہے کہ پاکستان کر رہا ہے, اور یہ پاکستان اس لیے کر رہا ہے کہ یہ کورنگ فائر مہیا کرتا ہے ان ٹیررسٹ کو, ان انفلٹریٹرز کو جو کشمیر میں آنا چاہتے ہیں. تو فائر کے کور میں, فائر میں چھپا کے وہ انفلٹریٹرز بھیج رہا ہے. اب یہ ایک تھیم ہے جو وہ لے کے چل رہے ہیں, جس سے دنیا پوری کو یہ باور کراتے ہیں کہ جی کشمیر میں کچھ نہیں ہے, اصل چیز پاکستان ہے جو وہاں پہ شیطانیت کر رہا ہے, اور پاکستان کے انفلٹریٹرز آ رہے ہیں, اور فائرنگ اس کا حصہ ہے. اب یہ نیچرلی جب تک دنیا میں وہ پوری طرح ہمیں بدنام نہیں کر لیتے, پوری طرح یہ اپنا نیریٹو جو ہے ایکسپٹ نہیں کروا لیتے, یہ کام چلتا رہے گا, اور اس سے زیادہ بھی تیزی بھی آئے گی. اب یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے کہ جہاں آپ کے پرائم منسٹر اور لوگوں نے دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم انفلٹریشن نہیں کر رہے, آپ یونائٹڈ نیشن کے آبزرور لائیں. اور اس معاملے کے اندر اور اس معاملے کے اندر کم از کم جو بار بار کہا جاتا تھا کہ سول ملٹری ایک گیپ پایا جاتا ہے, اس حوالے سے کوئی سنکرونائزیشن نہیں ہے, اس قسم کے امپریشن کو ختم کرنے کی ضرورت. جنرل صاحب پلیز اسٹے ود اس. مولانا طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طاہر اشرفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا. طاہر اشرفی صاحب, نئی تعیناتی, نئے سپاہ سالار, کیا امیدیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی پورے ملک اور قوم کے لیے دونوں نئے حضرات آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, اور یہ ملک اور قوم کے لیے جو ہے وہ اسی طرح خدمات سر انجام دے جس طرح جنرل رحیل شریف صاحب کر کے گئے ہیں. اور جو کچھ ان دونوں حضرات کا ماضی ہے یا جو ان کی ہمیں تاریخ مل رہی ہے, اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی فوج اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ مخلص لوگ ہیں. اس کے کوئی ماضی میں جو ہم دیکھتے ہیں ایسے عزائم نہیں نظر آتے کہ جن کی وجہ سے ہم کوئی کسی شک اور شبہ میں مبتلا ہو جائے.
اور یہی ضرورت ہے اس وقت. آپ دیکھیے کہ جو پورا عالم اسلام کی صورتحال ہے اس میں پاکستان بہت اہم ہے, اور ہم نے ایک بہت, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے. بہت عجیب و غریب جو صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہو گئی تھی, تحریک طالبان پاکستان اور یہ جو گروپ تھے, اور ملک کے اندر خانہ جنگی کی صورتحال جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تو اس پر تو قابو پا لیا ہماری فوج نے, اور میرا خیال ہے 80% تک دہشت گردی جو ہمارے شہروں میں داخل ہو رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا گیا. اب اس دہشت گردی کو بھی 80% ہے جی, اس دہشت گردی کو بھی ختم کرنا ہے. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ 80% جو دہشت گردی تھی وہ ختم ہو چکی ہے ہمارے پاکستانی شہروں سے, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں وہ دہشت گردی, لیکن دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے جو ہمارے لوگوں کو خودکش سے, گولیوں سے, بموں سے نشانہ بنایا جا رہا تھا, اور ایک ہے جو فکری دہشت گردی ہے. فکری دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی ایکشن پلان آیا تھا. اب مجھے امید یہ ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ کی جائے گی, اور اس فکری دہشت گردی کو خاتمے کے لیے بھی موجودہ آرمی چیف جو ہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ مل کر آگے بڑھے گی. اور کسی قسم کے جس طرح کے ایک صورتحال ماضی میں ہم نے دیکھا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل قمر جوید باجوہ ہے, جو اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں یا ان کے متعلق جو معلومات ہمیں ملتی ہے کہ کوئی یہ کسی بھی طرح سے یہ محاذرائی کی کسی کیفیت میں جا سکتے ہیں. یہ اور دوسری بات ہے یہ کشمیر کو بہت اچھے انداز سے سمجھتے ہیں, یہ گلگت بلتستان اور اس سارے علاقے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, وہاں سرو کر چکے ہیں, وہاں ڈیوٹی دے چکے ہیں. تو اس لیے امید تو یہی کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں اچھی زبان اور امید کے ساتھ کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے, پاکستانی قوم کے مستقبل کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے, جس سے پاکستان امن و استحکام کا گہوارہ بنے, اور پاکستان کے ارد گرد جو دشمنان پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو مؤثر انداز میں جواب مل سکے. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب آپ کا. طاہر اشرفی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور جنرل ٹائر امجد شعیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. جنرل صاحب یو آر ود اس سر؟ جی آپ کے ساتھ ہیں جناب. اچھا جنرل صاحب, ہم بھارت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. سر اس سے پہلے جو ہمارا ڈاکٹرائن رہا ہے ہم اس میں بار بار یہ بات کرتے رہے کہ انٹرنل سیکیورٹی تھریٹس موجود رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں آنے والے اب 3 سال کے اندر جو نئے آرمی چیف کا جو ٹینیور ہوگا اس کے اندر کوئی شفٹ آئے گا آپ کی نظر میں, یا اسٹل آپ کے خیال میں انٹرنل سیکیورٹی ہو یا ٹیررزم ہو یہی ٹاپ آف دا لسٹ رہے گی, یا آپ کے خیال میں جو انڈیا سینٹرک ہماری پالیسی رہی ہے وہ اب ایک بار پھر سامنے آ سکتی ہے کیونکہ مودی جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, یا آپ کے خیال میں ابھی بھی دہشت گردی ہی سب سے بڑا مسئلہ رہے گا ہمارے لیے؟ نہیں, ہماری پالیسی انڈیا سینٹرک نہیں, انڈیا کی پالیسی پاکستان سینٹرک ہے, جس کی وجہ سے آپ کو کچھ نہ کچھ انتظامات, دفاعی انتظامات کرنے پڑتے ہیں انڈیا کی ریلیشن شپ سے. جب ایک اتنی بڑی طاقت, اتنا بڑا ملک صرف آپ کے بارے میں سوچ رہا ہو اور آپ کو ہی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو, تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو بھی کچھ تیاری رکھنی پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے جہاں بھی کہیں آج آپ کے ملک میں انٹرنل سیکورٹی کی پرابلمز ہیں تب بھی وہ انڈیا کی انیشیٹڈ ہیں. اگر باہر آپ کے لیے کچھ ڈپلومیٹک چیلنجز ہیں پرٹیکولرلی ہمسایہ ممالک میں تو وہ بھی انڈیا کے کریٹڈ ہیں. ایل او سی ایک ایسی سچویشن ہے, کشمیر کا جھگڑا ہمارا پہلے سے چل رہا ہے, وہ بھی انڈیا کی کریٹڈ ہے. تو انڈیا کی کریشن تو اتنی زیادہ ہے آپ کے دائیں بائیں کہ یہ اس چکر میں سے نکلنا آسان نہیں. ان کی پالیسیز بھی وہی رہیں گی, اور ہمیں خاص طور پہ جیسے ہم بات کر رہے تھے سی پیک, اب انڈیا کا اگر ایک آبجیکٹو موجود ہے کہ وہ آپ کو معاشی طور پہ کمزور کرنا چاہتا ہے, آپ کی اکانومی برباد کرنا چاہتا ہے, ڈی اسٹیبلائز کر کے رکھنا چاہتا ہے آپ کو اندر سے, تو سی پیک کا چیلنج موجود رہے گا. اب یہ میں سمجھتا ہوں اس کو انڈیا سینٹرک تو نہیں کہنا چاہیے, تو آپ کی ایک دفاعی پالیسی ہے کہ بھی آپ کا ایک پروجیکٹ ہے, آپ اس کو ہر حالت میں کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اور باہر سے دشمن ہے جو اس کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, تو آپ ہٹ نہیں سکتے ان چیزوں سے. تو اسی طرح اگر انڈیا کراچی کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے, اور خود ہمارے لوگ بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ کرپشن ہے بے تحاشا, تو جو جنرل راحیل شریف کی وہاں پہ تھی کوشش کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, یہ بھی اسی طرح کوششوں میں وہاں پہ لگ جائیں گے. ایل او سی آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہے. تو یہ چیلنجز وہی ہیں جو جنرل راحیل شریف کو تھے, اور وہ کچھ کر گئے پورے, کچھ رہ گئے.
جو رہ گئے وہ ان کے ذمہ لگیں گے. لیکن رکاوٹیں اتنی زیادہ ہیں اور اتنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جس طرح راحیل شریف آ کے پھنس گئے, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی بہت آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ سیاستدانوں کی طرف سے جو رویہ ہے, جو ہمیں ہیلپ نہیں ملتی, وہ پرابلم رہے گی, کیونکہ سیاستدان موسٹ پروبلی کرپشن کے معاملے میں وہ نہیں چاہتے. جنرل صاحب اس نقطے کے اوپر تھوڑی سی روشنی, اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے سیاستدانوں کی جانب سے ہیلپ نہیں ملتی, تھوڑی سی روشنی اس کے اوپر اور ڈالیں گے, کیا مطلب ہے اس بات؟ دیکھیں پہلا ریڈ رینجرز نے کراچی میں کیا بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ, اور وہ منظور کاکا کو وہاں پکڑنا چاہ رہے تھے, تو زرداری صاحب اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر گئے. اب یہ آپ نے دیکھا کہ ریئیکشن اگر اس طرح کا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے. دوسری طرف یہ دیکھیں کہ جس نے 462 ارب روپے کی کرپشن کی, اس پہ کیس چل ہی نہیں رہا, حکومت چلانے کی مطلب چلانا ہی نہیں چاہتی, الٹا آپ نے دیکھا کہ ان صاحب کو کراچی. جنرل صاحب آپ نے چونکہ سیاستدانوں کی بات کی ہے, جنرل صاحب آپ نے سیاستدانوں کی بات کی ہے, تو ہمارے ساتھ ایک سیاستدان موجود ہیں, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. شیخ صاحب جنرل باجوہ صاحب نئے سپاہ سالار کے طور پر سامنے آئے ہیں, کیا امیدیں ہیں ان سے شیخ صاحب؟ دیکھیں جی, پاکستان کی فوج ہزاروں کا نام ہے, شخصیتوں کا ایک اپنی پرسنالٹی اور ان کا اتنا امیج اور ڈیسائسو پاور ضرور ہوتی ہے, اور جو 5 نام گئے ہیں ان میں سے 2 نام پروموٹ ہو گئے ہیں, تو دس از دا وے. کوئی اتنی زیادہ نیچے نہیں گیا. اشفاق ندیم صاحب کا زیادہ نام آ رہا تھا, تو کم حکومت نے بہتر طور پر سمجھا ہوگا کہ باجوہ صاحب بہتر ہیں کشمیر پہ, انڈیا پہ اور شمالی علاقہ جہاں پہ. بٹ جو کراچی میں پالیسی ہے, بلوچستان ہے, سی پیک ہے, وہ اداروں کے فیصلے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. شیخ صاحب آپ کی جانب سے تنقید آپ کرتے رہے وزیر اعظم نواز شریف کی کشمیر پالیسی کے حوالے سے, بھارت کے حوالے سے, مودی کے ساتھ بار بار ان کو یار بھی کہا گیا, کئی انٹرویوز میں آپ نے تنقید کی ہے. تو آج کی تعیناتی جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ ان کا شمالی علاقہ جات اور کشمیر کے حوالے سے ایکسپیرینس ہے, تو اس پہ تو وزیر اعظم کو داد دیں گے؟ کاش وزیر اعظم نکیال جائے, چھڑی دبا جائے, چمبا جائے, کاش وزیر دیکھیں جہاں بے گناہوں بسوں شاخ بنایا جا رہا ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائے گا, پچھلے 2-3 سال کے اندر ہم نے جو دیکھا, دھرنے کے دوران بھی ہم نے دیکھا, شیخ صاحب کی غالباً لائن کٹ گئی. شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں؟ رشید احمد صاحب کی ناظرین لائن کٹ گئی ہے. میں ان سے یہی سوال کرنے لگا تھا لیکن ان کی لائن کٹ گئی کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر ایک تھرڈ امپائر کا جو ہم نے ایک فلسفی دیکھی تھی کہ ایک تھرڈ امپائر بھی ہوتا ہے, وہ امپائر کیا اب بھی موجود ہے, یا وہ کامنٹری باکس اب ہمیشہ کے لیے تھرڈ امپائر کا جو کمرہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے اب خالی ہو گیا, وہاں سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ. جن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ جی جی بالکل منصور, میں اسی پہ بات کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ جو تھرڈ امپائر والا قصہ تھا, جن صاحب مجھے سوال ذرا کمپلیٹ کر دوں. کہ میرا یہی سوال تھا کہ 2014 کے دھرنے کے دوران بار بار تھرڈ امپائر انگلی اٹھے گی, وہ تھرڈ امپائر نہ وہاں پہ موجود تھا, نہ اس نے انگلی اٹھائی. لیکن کیا اب یہ ہمارے جو کھلاڑی موجود ہیں گراؤنڈ کے اندر, اب انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر لیا, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ تھرڈ امپائر نہیں ہوتا سیاست کے میدان میں, صرف 2 امپائر ہوتے ہیں, اور ایک کا نام سیاستدان ہے, ایک کا نام عوام ہے, یہ آپس میں کھیل کے فیصلہ کریں گے کہ کس نے جیتنا ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن جو 2014 کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ حکومت کی ایک چال تھی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سارے پولیٹیشین, ساری پولیٹیکل پارٹیز اس معاملے میں بڑی سینسٹیو ہیں, آرمی کی دخل اندازی نہیں چاہتی, اور اگر ہم آرمی کا خوف کھڑا کریں گے, خفیہ ہاتھ کی بات کریں گے. جین صاحب آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو. جین صاحب آئی ایم سوری ٹو, شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں آپ کو تو سن رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب, میرا کوشچن سر یہ تھا جب آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی کہ 2013 سے لے کے آگے تک 2014 اور 15 بار بار ایک تھرڈ امپائر کی بات ہوتی رہی, تو سر یہ راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد اور نئے آرمی چیف کے آنے کے وقت اب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاست سے کسی تھرڈ امپائر کا یا مداخلت کا وہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے اب ختم ہو چکا ہے؟ معلوم نہیں, اگر لوٹ مار کا پاناما کا کیس لگا ہے, انصاف کی توقع ہے, اس میں نہ فوج کا کوئی رول ہے نہ کسی جرنیل کا رول ہے. نواز شریف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, اور اس میں جو بھی عدالت فیصلہ کرے گی وہی امپائر کا فیصلہ ہوگا.
اور جہاں تک یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کے جو تھرڈ امپائر کی بات کرتے تھے، آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے وہ بات کریں جو مجھ سے عوامی مسلم لیگ سے متعلقہ ہو. چلے میں آپ کی بات پورا کر لیتا ہوں. عوامی مسلم لیگ کو کیا اس سلسلے میں پنڈی کی طرف نگاہیں ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایکشن اگلے سال یا 1.5 سال میں ہونا چاہیے؟ امیدیں ہیں کیا؟ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف نااہل ہونے جا رہا ہے، مجھے ذرا سا بھی شک نہیں ہے. اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ 19 سال کے بچے اور 15 سال اور 14 سال کے بچوں کے نام اربوں روپے کی پراپرٹی، یہ ہمارے خون اور مال کی کمائی ہے، اور یہ ہمارے خون کا حصہ ہے، یہ ہمارا خون نچوڑا گیا ہے، اور ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا، اور چند مہینوں میں ہی ملے گا، اسی سال کے آخر تک ملے گا، یا سال کے اور 10-15 دن آگے لگا لیں، انصاف ملے گا. اور جنہوں نے اس پاکستان کے مال کو لوٹا ہے وہ قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. راحیل شریف صاحب کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں انہوں نے انصاف کیا ہے؟ دیکھیں، راحیل شریف صاحب کو بہت ایکٹیو ہمارے دوست ہیں عاصم باجوہ صاحب، ان کے امیج بلڈ اپ میں ISPR کا بڑا رول تھا، اور بالکل ٹھیک ہوا. انہوں نے بہت 1 سال پہلے کہہ دیا تھا میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ نواز شریف نے دینی بھی نہیں تھی. تو یہ صورت حال جو چل رہی ہے اس میں راحیل شریف نے عزت سے شہداء کا خاندان ہے اور اپنا باعزت وقت گزارا، اور جو آدمی باعزت زندگی گزار کے اور قوم میں عزت اور تحسین سے واپس جائے تو یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے. شیخ رشید احمد صاحب بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے اس ٹرانسمیشن کے اندر. جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، تجزیہ سنا ہے اس اہم موڑ کے اوپر جب ایک نیا سپہ سالار اب کمان سنبھالنے لگا ہے، کون کون سے نئے چیلنجز ہیں، کون سی ایسی پچھلی لیگیسی ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی جو آگے کیری ہوگی، اور وہ کون کون سے پریسیڈنٹس ہیں سیاست میں اپنے آپ کو دور رکھنے کے حوالے سے. یہ سب سے بڑی بات ہے جس کا کریڈٹ انہیں دیا جاتا ہے. اور نئے چیلنجز کے حوالے سے، چاہے وہ بھارت کے حوالے سے ہو، افغانستان یا پورے خطے کے حوالے سے، سی پیک کا بھی جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے ذرا تفصیل سے بات کریں گے. ہم وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو تعینات کر دیا گیا. یہاں پر ایک اہم خبر آپ کو دیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر ہمیں مل رہی ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ جنرل زبیر حیات اور جنرل قمر باجوہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ چکے ہیں. اہم ترین یہ خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جنرل زبیر حیات چیف آف جنرل نئے چیف آف جنرل سٹاف، اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل قمر باجوہ صاحب جو کہ نئے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعظم سے ان کی ملاقات سیپریٹلی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس یہ کہہ رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد اس کی فوٹیج بھی ریلیز کر دی جائے گی. اہم خبر سے ہم آپ کو اس وقت یہ آگاہ کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کو کیا کیا نئے چیلنجز ہوں گے. فارن پالیسی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، خطے کی مجموعی طور پر جو صورتحال ہے اس کی اگر ہم بات کریں، بھارت کی جانب سے پچھلے 1 مہینے کے اندر جو ہم نے نئی کشیدگی دیکھی ہے، کشیدگی کو بڑھانے کی کوشش ہے. مسئلہ کشمیر کے اندر آزادی کی جو تحریک وہاں پر جنم لے رہی ہے، اور مزید اس کے اندر ایک زور آیا ہے، ایک نیا زور آیا ہے، نیا جوش آیا ہے. اس حوالے سے نئے آرمی چیف اپنی پالیسی میں کیا کوئی تبدیلی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو نئے آرمی چیف ہیں انہوں نے جو شمالی علاقہ جات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی وہ تعینات رہ چکے ہیں، اور وہاں پر جو سب سے بڑی ہماری کور ہے 10ویں کور، اس کی سربراہی وہ کر چکے ہیں. تو اس لیے ایکسپیرینس کے حوالے سے انہیں بہت بڑا ایڈوانٹیج حاصل ہے. اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. کیا اس حوالے سے بھی کیا نئے آرمی چیف کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. جنرل صاحب سب سے امپورٹنٹ بات نئے آرمی چیف کی جو تعیناتی ہوئی ہے، آپ کے خیال میں پہلے 100 دن میں، ویسے تو یہ بات پولیٹیشنز کے لیے کی جاتی ہے لیکن نئے آرمی چیف کے لیے پہلے 100 دن کے اندر کون کون سے بڑے کام ہیں، بڑے چیلنجز ہیں جن سے انہیں نپٹنا ہوگا؟ دیکھیں، فوری طور کے اوپر تو ملیٹنسی کا چیلنج ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ملیٹنسی ہوم گرون نہیں ہے. یہ ملیٹنسی بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو لائن آف کنٹرول کے اوپر بھی فائرنگ کر رہے ہیں. انڈیا کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کو گرم کریں تاکہ ویسٹرن بارڈر سے پریشر کم ہو، اور وہاں جو ان کو ویکیوم ملے وہاں سے وہ ملیٹنٹ لانچ کریں پاکستان کے اندر. انڈیا پاکستان سے جنگ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. انڈیا پاکستان کو جنگ کے بغیر مفلوج کرنے کی سوچتا ہے کہ اسٹرینگولیٹ کریں،
जी सी पैक को खत्म करें तो ताकि स्ट्रैंगुलेशन हो इनकी इकोनॉमिकली, और इनको स्टेबल करें ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट ना आए। तो पहला मसला तो ये है। नंबर 2, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो मिलिट्री की बात है उसको हमने मिलिटरीली उसको हैंडल करना है। नंबर 3 ये है कि जो ज़रबे अज़्म की वजह से बहुत से जो ये मिलिटेंट हैं बड़े बड़े फजलुल्लाह जैसे, ये अक्रॉस दी बॉर्डर हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो जो बॉर्डरिंग प्रोविंसेस हैं अफगानिस्तान के, वहां अफगानिस्तान की हुकूमत की रेट नहीं है। तो खौफ ये है कि ये लोग फिर अपनी कमीनगाहों से उठ के तो बॉर्डर से अंदर आएंगे, इसलिए बॉर्डर मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है, वो करना है। प्लस जो ज़रबे अज़्म की वजह से डिस्प्लेस्ड हुए थे हमारे लोग, उनकी रिहेबिलिटेशन, जो टेम्पररी डिस्प्लेस्ड लोग हैं उनके ऊपर काम होना है। प्लस डेवलपमेंटल वर्क्स हो रहे हैं ट्राइबल बेल्ट के अंदर, जो कि हमारी फौज के FW और NLC वगैरह कर रहे हैं। आपने देखा कि रिकॉर्ड टाइम में गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर की सड़क हमारे FWO हेडक्वार्टर ने और NLC ने मिलकर बना दी, और 44 लोग शहीद हुए इस सिलसिले के अंदर। तो ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जिनको काम करना है। इन एडिशन टू दैट हम सोच रहे हैं कि मुल्क के अंदर सेंसस कराना है, उसके लिए भी अफवाज पाकिस्तान का एक कलीदी रोल होगा, चूंकि 18 साल हो गए मरदमशुमारी नहीं हुई, और मरदमशुमारी के बगैर मुल्क जो है वो बीनाई से महरूम होता है। बिकॉज आपको पता नहीं आपकी तादाद कितनी है, शहरों में कितनी है, देहातों में कितनी है, बेवाएं कितनी है, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर। अच्छा जनरल साहब एक बात बताइएगा, हमें ये भी पता लगा था कि जनवरी में बहुत से सीनियर अफसरान जो हैं वो भी रिटायर होने जा रहे हैं, उस सिलसिले में भी नई तैनातियां होनी हैं। किस हद तक ये इंपॉर्टेंट मरहला होगा नए आर्मी चीफ के लिए? नहीं देखिए, वो बहुत बड़ी बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर देख के, एक तो अभी ये 3-4 लेफ्टिनेंट जनरल। अच्छा अब्दुल करीम साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड असलम बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ उनकी राय भी जानेंगे। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम। असलम बेग साहब से, जनरल रिटायर्ड असलम बेग साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। एक बार फिर उनसे राब्ता करने की कोशिश करेंगे, हम उनको दोबारा कॉल मिला रहे हैं। मुशर्रफ जैदी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम मंसूर, कैसी तबीयत? आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। मुशर्रफ जैदी साहब, व्हाट डू यू थिंक? वैसे तो इट्स अ हंच गेम, जाहिर बात है वो हमें आदत पड़ चुकी है हर बात का गेस लगाने की, तुक्का लगाने की, लेकिन व्हाट डू यू थिंक ये जो नए आर्मी चीफ की तैनाती हुई है, हम उनका अगर उनका पोर्टफोलियो, उनका पूरा जो बैकग्राउंड है वो उठा के देखते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी वो डिप्यूटेड रहे हैं, वहां पे उन्होंने जो 10th कोर है उसकी भी कमांड की हुई है। डू यू थिंक दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस अपॉइंटमेंट? यकीनन बहुत सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया होगा। मुझे बहुत ज्यादा एतमाद है मंसूर के, चाहे ये बाजवा साहब होते जो हो चुके हैं अब अपॉइंट, या जितने भी ऐसे हमारे जर्नैल थे जिनकी उम्मीद थी या जो लगाए जा सकते थे इस पोजीशन पे, उन सब की अहलियत जो है वो किसी तरह से भी एक दूसरे से कम नहीं थी। आपको पता है पिछले 13-14 साल से पाकिस्तान बहुत मुश्किलात का सामना हमने किया है। जितने भी कोर कमांड में ऑफिसर्स बैठते हैं तकरीबन सब ने जो है ऑन द हॉट सॉर्ट ऑफ एक्शन ऑन द फ्रंट लाइन सबने देखा हुआ है। LOC पे, सियाचिन में, मीटिंग्स में तैयारी के लिहाज से, प्रोक्यूरमेंट के लिहाज से, मैकेनिक्स, आर्मी एविएशन, इतने सारे मुख्तलिफ पहलू हैं हमारी फौज के। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी 3 स्टार जनरल जो है वो 3 स्टार बन सकता है जब तक कि उसका जो है ठीक ठाक उसकी एक्सपीरियंस ना हुई हो दोनों हिंदुस्तान से निपटने की, यानी कि LOC और उसके गिरदोनवा में जितने भी इश्यूज सामने आ सकते हैं, और जो हमारा दूसरा मिलिटेंसी का और इंसर्जेंसी का जो उनसर रहा है पिछले 10 साल से। तो मुझे बड़ा एतमाद है कि जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमर बाजवा का कि वो बने, ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये ना होते और कोई और भी होते तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसमें जितने भी लोग इतने ऊपर तक आए हैं
سب کے پاس کم از کم ایک بیسک جو ہے اہلیت اور صلاحیت ہے، اور اس کے بعد ہماری سیاسی لیڈرشپ کا یہ فرض بھی بنتا ہے اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے آئین کے لحاظ سے ایک بہت اچھی چیز ہے کہ جب 3 4 5 6 7 جتنے بھی ہیں ان میں سے چوز کرنا ہو تو ہمارا پرائم منسٹر جس کو پورے ملک نے سلیکٹ کیا ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے۔ تو ایک طرح سے جو بھی ہمارا آرمی چیف بنا ہے، پچھلی دفعہ جنرل راحیل شریف تھے، اس دفعہ جنرل باجوہ ہیں، دونوں ایک طرح سے ہماری پوری قوم کی اور ہمارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر نے ان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا مشرف صاحب یہ بتائے گا، جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے، ایک جو بڑا ڈیفائنگ پوائنٹ ہے، اور آبویسلی ہمارے ملک میں کنسپیریسی تھیوریز کی تو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، بٹ واٹ یو تھنک اس میں اس بات میں کتنا ویٹ ہے کہ 2014 کا جب دھرنا ہوا تھا تو راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل باجوہ ہی تھے، اور اس وقت جو کافی ایک ہائٹڈ ٹینشن سچویشن تھی وہاں پہ، تھرڈ امپائر اور انگلی کھڑی ہو جائے گی، آؤٹ قرار دے دیا جائے گا۔ خان صاحب آپ کو پتا ہے جس طرح کنٹینر پہ وہ اس وقت بیانات دے رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر جتنی پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ جو دیگر بلڈنگز تھی، سرکاری بلڈنگز تھیں، اور پوری جس طرح کور کو پیچھے رکھنا، ڈسپلن کی بات کرنا، ڈو یو تھنک دیٹ واز ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ آلسو وزیر اعظم کے لیے؟ اگر میرے خیال ہے ماشاءاللہ ہمارے وزیر اعظم بہت تجربہ کار اور بہت صلاحیت مند ایک سیاستدان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو یہ بالکل علم ہوگا جس طرح مجھے اور آپ کو یہ علم ہے کہ اگر آرمی چیف کا حکم ہوتا کہ لیفٹ جائیں تو جتنے بھی کور کمانڈر ہیں وہ لیفٹ جاتے ہیں، اور اگر ان کا حکم ہوتا ہے کہ رائٹ جائے تو جتنے بھی کور کمانڈر ہوں گے وہ رائٹ جائیں گے، اور اگر ان کا حکم ہوتا کہ وہ وہیں فارمیشن میں رہیں جس طرح ان کو آرڈر کیا گیا ہے تو وہ وہیں رہتے۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں انفرادی چوائس جو ہے، یہ دیکھیے یہ ہماری مطلب یہ جو سفر ہے فوج کا، جب سے یہ لوگ کمیشن لیتے ہیں اور جس دن تک ریٹائر کرتے ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا جنرل قیوم جو ہیں وہ شاید لائن پہ بھی ہیں، ایون ریٹائرمنٹ کے بعد ایک ڈسپلن ان کا جو ہے جاری رہتا ہے، اور ماشاءاللہ بہت منفرد اس طرح سے پاکستان کی افواج ہیں کہ یہاں پہ جو نچلے سطح پہ اور اونچی سطح پہ تفریق یا کانفلکٹ جو ہے وہ کوشش تو بڑی دفعہ کی گئی ہے، اور دشمن کی ہمیشہ کوشش رہے گی کہ افواج پاکستان کو اندر ہی اندر ڈیوائڈ کر سکیں۔ میرا نہیں خیال یہ ایک سیریس کنسیڈریشن رہی ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے فائلیں دیکھی ہوں گی، اور اس میں ظاہری بات ہے انہوں نے پتہ کیا ہوگا اپنے جاننے والوں سے، ان کے بہت سارے ڈی ایم جی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے افسران ہیں جو ان کو ایڈوائس دیتے ہیں، جن پہ وہ جن کا اعتماد ہے ان کو، ان سب سے انہوں نے بات چیت کی ہوگی۔ مشرف صاحب یہ بتائیے گا کہ جنرل راحیل شریف صاحب کے آبویسلی چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہر صورت میں نئے آرمی چیف کا ایک کمپیرزن ضرور ہوگا راحیل شریف صاحب کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ کتنے بڑے بوٹس ہیں یہ فل کرنے کے لیے، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے ہمیشہ دور رکھا، بار بار گھسیٹنے کی کوشش کی گئی، انہیں کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی، بٹ ہی آلویز اسٹک ٹو ہز گن، اور جو انہوں نے اعلان کیا تھا شروع میں کہ میں ایکسٹینشن لینے میں قطعی طور پہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں، وہی ہوا، جبکہ بڑے بیچ میں تھیوریز دی گئی مختلف اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب سے، بٹ وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ اور دہشت گردی کے حوالے سے، کراچی آپریشن کے حوالے سے، یہ تمام تر جو لیگیسی وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو فالو کرنا، اسی طرح ہی وہ سب کچھ کرنا کتنا مشکل ہوگا نئے آرمی چیف کے لیے؟ دیکھیے ہر آرمی چیف پچھلے جو 3-4 رہے ہیں ان کی بہت اہم ان کا کردار رہا ہے ہماری قومی کہانی میں، اور یہ جو قومی سفر ہے ہمارا جس میں جمہوریت اس کا ایک حصہ ہے، لیکن سیڈلی اس میں تخریب کاری اور دہشت گردی جو ہے وہ ایک اور نیا عنصر ہے، اور ان سب چیزوں کو ان سے نمٹنے کے لیے، ان کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے فوج کا اہم کردار ہے، اور کیونکہ فوج ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے تو جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ جنرل کیانی کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں اب کہی جاتی ہیں، اس وقت بھی کہی جا رہی تھی، لیکن ایک دو چیزیں جو بہت نمایاں تھیں، ایک یہ کہ ٹیکنالوجیکلی انہوں نے پاکستان آرمی کو 21ویں صدی میں وہ لے کے آئے، شاید اس سے پہلے جنرل مشرف ہمارے ساتھ ہی رہے گا، مشرف زیدی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یہاں پہ اہم خبر اب سے جیسی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تھا میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جنرل باجوہ کی اور جنرل زبیر حیات کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم سے، وزیر اعظم ہاؤس کے اندر، اس کی تصاویر بھی اب سامنے آ گئی ہیں۔ خالد محمود صاحب ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی منصور دیکھیں جی، جنرل زبیر محمود حیات جن کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے عہدے پر تعینات کیا گیا ہے، انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف سے
علیحدہ ملاقات کی ہے, جبکہ ان کے ساتھ ہی نئے آرمی چیف جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ وہ بھی موجود ہیں, اور انہوں نے بھی وزیر اعظم نواز شریف سے علیحدہ سے ملاقات کی ہے, اور یہ ملاقاتیں اس وقت جاری ہیں. اور وزیر اعظم نواز شریف نے فتن دونوں جو عہدے تعینات ہوئے ہیں افسران ان کو مبارکباد دی ہے, ان کی صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے, اور وزیر اعظم سے اس وقت یہ جنرل زبیر محمود حیات کی ملاقات جاری ہے, اور اس ملاقات میں ملکی سلامتی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور جو آئندہ درپیش چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے, اور وزیر اعظم کا جو اپنا ویژن ہے اس بارے میں بھی آگاہ کیا جا رہا ہے. یہ ایک تفصیلی ملاقات ہوگی دونوں جنرل کے ساتھ, کیونکہ اب سے کچھ ہی دیر پہلے ان دونوں جنرل کو جو لیفٹیننٹ جنرل تھے ان کو جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی, اور اس کے بعد جنرل زبیر محمود حیات کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تعینات کیا گیا, جبکہ دوسرے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف تقرر کیا گیا. اس حوالے سے یہ انتہائی اہم ملاقات ہے, اور یہ ملاقات اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جاری ہے. جی جناب اس کے لیے بہت شکریہ خالد محمود صاحب آپ کا. خالد محمود صاحب تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. نئے آرمی چیف جنرل باجوہ اور نئے چیف آف جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل زبیر حیات صاحب, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. آرمی چیف کے ساتھ ساتھ جنرل زبیر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے وزیر اعظم نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. تصاویر آپ اپنی سکرینز پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. مختلف زاویوں سے اس نئی ڈیولپمنٹ کو ہم لوگ جانچ رہے ہیں اور تجزیہ اور تبصرے حاصل کر رہے ہیں. ندیم افضل چند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم افضل چند صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس موقع پہ جوائن کیا. چند صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں اس نئی ڈیولپمنٹ کو, نئی تعیناتی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ وزیر اعظم کو کریڈٹ دیتے ہیں؟ دیکھیں جی, پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہے, یہ ان کا پرائرٹیو ہے کہ وہ جس کو آرمی چیف مقرر کرے. میرے خیال میں انہوں نے میرا خیال ہے سینائٹی میں تھوڑا سا آگے پیچھے تو ہوا ہوگا, لیکن ایک اچھا خوشائن قدم ہے ایک, جس میں ان کو میں سمجھتا ہوں پاک فوج کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کریڈیبلٹی کا دھیان رکھنا چاہیے پولیٹیکل فورسز کو, اور ہماری تو دعائیں ہیں. اور آرمی چیف اچھا ہی ہوتا ہے, کبھی بھی آرمی چیف برا نہیں ہوا, تو آرمی چیف آلویز رائٹ, تو ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب. اچھا چند صاحب میں اگلا جو سوال کر رہا ہوں اس کا اس تعیناتی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اس کو جوڑیے گا ابھی نہیں. اگر میں یہ جو اگلا سوال کرنے لگا ہوں, زرداری صاحب کب واپس آ رہے ہیں؟ یہ سوال آپ کل کر لیجئے گا, یا 27 دسمبر سے ساتھ ہماری یہ پارٹی ابھی فیصلہ کرے گی. 27 دسمبر سے پہلے امید ہے جس وقت پارٹی فیصلہ کرے گی زرداری صاحب آ جائیں گے. زرداری صاحب کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, نہ ان کو کسی نے باہر بھیجا ہے, نہ وہ کوئی جلا وطن ہے. وہ اپنی حکمت عملی کے تحت ایک پولیٹیکل حکمت عملی اور ان کی اپنی صحت کے حوالے سے وہ گئے. اس میں تو کوئی ایسا بہام ہی نہیں ہے کہ ان کے باہر رہنے کا یا نہ آنے کا. اور میں نے چند صاحب میں نے صحیح کہا نا, میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ اس کو جوڑیے گا بھی نہیں اس معاملے کے ساتھ, اس کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے یہ اس نئی تعیناتی کے ساتھ, میں نے ٹھیک کہا نا یہ سب کچھ؟ نہیں بالکل, آپ میڈیا حال میں جس طرح آرمی چیف آلویز رائٹ, میڈیا آلویز رائٹ بھائی. نہیں آپ مجھے کانٹرڈکٹ کریں چند صاحب, میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے کانٹرڈکٹ کریں. میں تو آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں اس معاملے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بالکل آپ کو اس وقت کنٹرڈکٹ نہیں کروں گا. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے, اور لائیو ٹرانسمیشن میں اس سے بہتر ہوگا LOC کے اوپر چلائیں, لائن آف کنٹرول کے اوپر جو لڑائی ہو رہی ہے اور جو ملک وزیر خارجہ کے بغیر چل رہا ہے, اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سول شہید ہو رہی ہے, اس کے اوپر لائیو ٹرانسمیشن چلائیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. نہیں جی چند صاحب ہم تو آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ بالکل تشریف لے کر آئیں ایکسپریس نیوز کے اندر, اس ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں, آپ تشریف لے کر آئیں, اپنے موقف کا اظہار کریں. یہ بتائیے گا آزاد کشمیر کے جب انتخابات ہو رہے تھے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پہ جو اپنے جلسوں کے اندر خطاب کیا تھا تو وزیر اعظم کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا تھا, اور وہ نعرے بھی لگائے تھے, مودی کا جو یار ہے اسے ایک دھکا اور دو, کرپشن کا جو سردار ہے اسے ایک دھکا اور دو. تو جو نئے آرمی چیف آئے ہیں ان کا کشمیر کے حوالے سے, لائن آف کنٹرول کے حوالے سے بھی ایک بڑا ایکسپیرینس آپ سمجھتے ہیں, کس حد تک مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے ان کی تعیناتی اہمیت رکھتی ہے؟ آرمی چیف صاحب کو تو میں نہیں جانتا, لیکن اس گورنمنٹ کا اب ہمیں کشمیر کے معاملے میں جو ان کا انٹرسٹ ہے وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, نہ کوئی اس ملک کی کوئی فارن پالیسی ہے کہ ہمارا نیبر کے ساتھ ہم نے کیا تعلقات رکھنے ہیں نہیں رکھنے, ہم نے عدم مداخلت کی بنیاد پہ کیا کرنا ہے, کشمیر کے اوپر ہمارا کیا سٹینڈ ہے,
یہ ساری کنفیوژن ہے اور یہ آرمی چیف نے دور نہیں کرنی, یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے دور کرنی ہے, ہمارے فارن آفس نے دور کرنی ہے, پرائم منسٹر صاحب نے دور کرنی ہے. آرمی چیف تو جو گورنمنٹ کہے گی وہ کریں گے. آرمی چیف تو اس چیز کا پابند ہے نا. آرمی چیف کا کیا تعلق ہے ڈائریکٹ فارن پالیسی سے؟ آپ اس سے کنٹراڈکٹ کریں. آپ سمجھتے ہیں اس کا ان کا نہیں بالکل نہیں, میں تو جرات ہی نہیں کر سکتا سر. آپ فرما رہے ہیں, آپ مجھ سے اتنے ایکسپیرینس ہیں, آپ ایک سیاستدان ہیں, میں آپ کی بات کس طرح کانٹراڈکٹ کر سکتا ہوں؟ چاند صاحب یہ بتائیے گا کچھ کراچی کے حوالے سے بتائیے گا, کراچی آپریشن کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک ہم آہنگی رہی ہے, ریزرویشنز رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے مانا ہے ہر بات کو, آگے بھی اسی طرح ہی مانتے رہیں گے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک جماعت ہے اور کراچی کا آپریشن بڑا اہمیت کا عمل تھا. ساری ریزرویشن کے باوجود, ساری تحفظات کے باوجود پیپلز پارٹی پہلے بھی آپریشن سوات آپریشن ہو, کراچی کا آپریشن ہو, ضرب عذب ہو, پیپلز پارٹی کا کانسیپٹ اور بڑا کلیئر ہے دہشت گردی کے اوپر, ملیٹنسی کے اوپر. شاید ہی کسی اور جماعت کا اتنا کلیئر ہو, یہ میں چیلنج کرتا ہوں. اور پنجاب میں دیکھ لیں, کسی نے رینجر مارنے کی اجازت نہیں دی, پنجاب میں کسی نے آپریشن کی اجازت نہیں دی. اب نئے آرمی چیف آ گئے ہیں, اب شاید اب نئی حکمت عملی کو پنجاب کے حوالے سے, کیونکہ یہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کس لیول پہ یہاں کام ہو رہا ہے انڈر گراؤنڈ. تو میرے خیال میں حکمت عملی انٹرنل سیکورٹی جو تھریٹ ہے ہمارے لیے, اس کے اوپر بھی ہمارے سیکورٹی اداروں کو کام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں, مشرف زیدی صاحب سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو ہو رہی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے, اور ان کی اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم نواز شریف سے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ملاقات ہوئی ہے. مزید بات کریں گے جو انہیں چیلنجز کا سامنا ہے. آرمی کی ٹریننگ کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آرمی کو اپ گریڈ کرنا ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے, خاص طور پہ اس دور کے اندر جب دشمن لائن آف کنٹرول کے اوپر جارحانہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑا ہے, کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح جنگ بڑھ جائے, بڑی جنگ ہو جائے. ایسے موقع پہ آپ کی آرمی کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ رکھتی ہے. ذرا اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے, ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں نئے آرمی چیف کے حوالے سے. ان کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن اب جاری ہو چکا ہے, اور نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے آپ سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات بھی کر لی ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے اب سے کچھ دیر پہلے اس ملاقات کی تصاویر بھی میڈیا کو جاری کر دی گئی ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر سامنے آئے ہیں, اور جو وہ ملاقات ہوئی ہے جس کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا, اس کی تصاویر بھی اب آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. جنرل زبیر حیات چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے حوالے سے ان کا نام پہلے ہی گردش کر رہا تھا, انہیں ہی فیوریٹ کنٹینڈر کے طور پر نام لیا جا رہا تھا تجزیہ کاروں کی جانب سے, اور وہی ہوا ہے کہ جو سب سے سینئر اس سلسلے میں لیفٹیننٹ جنرل تھے انہیں ترقی دی گئی ہے اور انہیں یہ اہم عہدہ دیا گیا ہے. اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم مختلف تبصرے اور تجزیے شامل کر رہے ہیں, مختلف اینگلز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کو اگر ہم ڈومیسٹک سیکیورٹی کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں, کراچی سے اس کا آغاز کریں. کراچی آپریشن کے اندر پچھلے 3 سال کے اندر جنرل راحیل شریف صاحب کے اس دور کے اندر کرائم گراف کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کم ہوا ہے. کراچی آپریشن کو سکسیسفل قرار دیا جاتا ہے. سیاسی طور پر وہاں پہ بہت بڑی تبدیلی آئی, تقریباً 1 لاکھ افراد کو گرفتار کیا گیا اس 3 سال کے دوران, اور اس کے بعد 3 سال کے بعد اب جو مہاجر ووٹ بینک ہے وہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے. وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں وہاں پہ اس وقت کام کر رہی ہیں. متحدہ قومی موومنٹ لندن, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, پاک سرزمین پارٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی پچھلے 1 مہینے کے اندر نومبر کے آغاز سے کم از کم مشرف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے مختلف انٹرویوز کے اندر کہا ہے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. سو اس کراچی آپریشن کے حوالے سے جنرل راحیل شریف صاحب کی لیگیسی جو وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. اب جو نئے آرمی چیف آتے ہیں وہ کراچی کے حوالے سے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے سندھ کے اندر, اس کو پہلے ریزرویشنز رہی تھی, اس کی وجہ سے تناؤ بھی کافی رہا تھا. زرداری صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے, لیکن اب جیسے یہ خبر سامنے آئی, آفیشیل اناؤنسمنٹ جس دن ہوئی اس سے صرف چند گھنٹے پہلے زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت ہمیں شاہد لطیف صاحب نے سینئر تجزیہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, ہمیں جوائن کیا. شاہد لطیف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر تھینک یو ویری مچ اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا. شاہد لطیف صاحب کس طرح دیکھتے ہیں اس نئی تعیناتی کو, اور آپ کے خیال میں اگر ایک ٹرو سولجر کے صرف پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں, صرف آرمی کے اس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہم بات کریں, تو کون سے بڑے چیلنجز ہیں, کون سے بڑے ٹاسکس ہیں اگلے 3 سال کے اندر جو ان نئے آرمی چیف جو ہیں انہیں اس کا سامنا ہے؟ دیکھیں جو چیلنجز اس ملک کو ہیں وہ پچھلے 3 سال سے ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں, اور جنرل رحیل شریف جو ہیں جن چیلنجز کا سامنا کر رہے تھے ان میں جب وہ آئے تو سب سے پہلے دہشت گردی کا چیلنج تھا, جو بڑی ہمت سے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا اور یوں دہشت گردی کا نارتھ وزیرستان سے صفایا کیا جو کہ گڑھ تھا دہشت گردی کا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پھر ہمارے معاملات کشمیر کے سلسلے میں اور ایل او سی پر جو لگاتار بھارت کی جارحیت ہے اور جو بھارت کی طرف سے بہت بڑے چیلنجز ہیں, پاکستان کو دھمکیاں دینا, پاکستان کے خلاف جارحیت کا مظاہرہ کرنا, وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. وہ بھی جاری ہے اور بلکہ اس میں شدت آئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس وقت وہ بہت بڑا چیلنج ابھر کر سامنے آیا ہے. پھر اس کے ساتھ سول ملٹری ریلیشنز والا چیلنج ہے, وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہا, اور جنرل رحیل جو ہیں انہوں نے بڑی عقل مندی سے ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلے, اور جس کے تحت آج آپ دیکھیں کہ وہ بڑی عزت کے ساتھ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے واپس جا رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا نئے آرمی چیف کے لیے چیلنج ہوگا. شاہد لطیف صاحب یہ بتائے گا, شاہد لطیف صاحب ایک بات بتائے گا, فوج کے ادارے کے حوالے سے اور ان کی سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کے حوالے سے ہمیشہ ایک ڈیبیٹ جاری رہی ہے. آپ نے بھی کئی ٹاک شوز کے اندر اس حوالے سے شرکت کی ہوگی. رحیل شریف صاحب نے جس دن یہ عہدہ سنبھالا تھا اور اب جب وہ اس عہدے کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک نئے سپہ سالار اس فوج کی کمان کرنے لگے ہیں, آپ کی نظر میں کیا اس ادارے کا سیاست کے اندر اثر و رسوخ پہلے کی نظر میں کم ہوا ہے جب وہ یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں رحیل شریف صاحب؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ یہ جو سفر ہے یہ جنرل کیانی کے زمانے میں شروع ہوا تھا. ان کے آتے ہی آپ نے دیکھا کہ فوج کو ڈی پولیٹیسائز کرنے میں ایک بہت بڑا ایفرٹ کیا گیا سیاست سے انہیں باہر نکالنے کے لیے. جہاں جہاں سول عہدوں پر بلکہ تقرریاں تھیں مختلف فوجی افسران کی, ان کو واپس لے لیا گیا. تو وہ ہم نے 5 سال میں دیکھا کہ اس پر بہت محنت کی گئی, ایک بہت میچورٹی کے ساتھ فوج جو ہے اس دوران آگے بڑھی, اور اس کو جاری رکھا گیا جنرل رحیل شریف کے زمانے میں. اور آج ہم اس مقام پر ہیں جہاں میں سمجھتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے بہت دور ہے, اور یہ 8.5 سال تقریباً جو گزرے اس میں دیکھا ہم نے کہ فوج نے کس طرح جمہوریت کا ساتھ دیا اور جمہوریت کو آگے چلنے دیا. اس میں کوئی کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی, حالانکہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جہاں عوام کی طرف سے بھی اس چیز کا اظہار کیا گیا کہ فوج جو ہے وہ سامنے آئے اور ان چیزوں کو سنبھالے, مگر ایسا نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میچورٹی آئی ہے, اور آج ہم اس جگہ پر ہیں کہ فوج جو ہے وہ باقاعدہ جمہوریت کا پوری طرح ساتھ دے رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اور جمہوری نظام جو ہے, مگر ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو محنت کرنا ہوگی. ترکی کی مثال اگر ہم لیں تو خود بخود جب فوج جو ہے, جب ترکی کی سول قیادت جو ہے اس نے قوم کے لیے کام کیا تو فوج کی مداخلت خود بخود ختم ہو گئی. تو وہ ایک مثال ہے جس کے تحت ہماری سیاسی قیادت کو آگے چلنا چاہیے اور لوگوں کی توقعات پر پورا اترنا چاہیے, تاکہ ان کے دل میں پھر فوج کا جو گمان ہے وہ نہ پیدا. ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا شاہد لطیف صاحب. اس وقت ہمیں ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر ایاز خان صاحب نے بھی جوائن کیا. خان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام منصور. خان صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ کو مس کر رہے تھے ہم, آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن گئے, بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. یہ خان صاحب یہ بتائے گا, یہ جو فیکٹر ہے, ہم شاہد لطیف صاحب سے بات کر رہے تھے, یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے ہم کہ جب وزیر اعظم یہ تعیناتی کرتے ہیں تو یہ فیکٹر بیک آف دا مائنڈ ہوگا کہ بھائی مجھے نئے آرمی چیف سے کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, نہ ان کے اندر کسی ایڈونچرزم کا کوئی مادہ ہو یا ان کا دل کرے کہ میں کوئی ایڈونچرزم کا مجھے کوئی شوق ہو. یہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہوگا اس نئی تعیناتی میں وزیر اعظم کی جانب سے؟ بیسیکلی پرائم منسٹر جب بھی یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ مختلف چیزیں ان کے زیر غور ہوتی ہیں. اس کے بعد جب مشاورت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے, اچھا اس کو کر لیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر ظاہر ہے انہوں نے جنرل رحیل شریف سے بھی مشورہ کیا ہوگا یا انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کوئی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر چکتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بیسٹ پاسبل جو چوائس تھی وہ لے لی,
اور اب چیزیں سموتھ چلیں گی. بیسیکلی جو شاہد لطیف صاحب بات کر رہے ہیں بات بالکل سیدھی سمپل ہے. یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے, 1 وے پروسیس کبھی نہیں ہوتا. فوج کو اگر آپ چاہتے ہیں وہ اپنی حدود میں رہے, کام کرتی رہے, سیاست میں نہ آئے, بالکل وہ ہم نے دیکھا, وہ بے شمار موقع ایسے تھے بڑے آرام سے فوج آ سکتی تھی لیکن نہیں آئی. اسی طرح یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل گورنمنٹ پہ بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی اپنے اس میں کام کرتے رہیں, وہ کوئی ایسا کام نہ کریں. ظاہر ہے وہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں اس حوالے سے تشویش ضرور پیدا ہوتی ہے ادھر, اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہو تو وہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آرمی چیف بہرحال لیڈ نہیں, لیکن خان صاحب مجھے اجازت دیجیے گا انٹرپٹ کرنے کی. خان صاحب مجھے اجازت دیجیے گا انٹرپٹ کرنے کی. آپ نے یہ جو نیشنل سیکورٹی کی آپ نے بات کی, نئے آرمی چیف جب یہ کمان سنبھال رہے ہیں تو ایسے موقع پہ میں نہیں چاہتا کہ ہم وہ امپورٹنٹ ایشو بھول جائیں, اور وہ ہے ڈان لیکس کا. راحیل شریف صاحب کے ہوتے ہوئے کم از کم اس کے اوپر کمیٹی بن گئی, اس نے تحقیقات کر لی, معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. تو نئے آرمی چیف بھی کیا اتنے ریگرسلی اس معاملے کو فالو کریں گے, یا اتنی جلدی ابھی انہوں نے کمان سنبھالی ہے, کیا وہ چاہیں گے کہ یہ جو ٹینشن ایشوز ہیں وہ ٹیبل کے اوپر موجود رہیں, یا وہ چاہیں گے کہ نہیں یہ جتنے بھی ٹینشن والے ایشوز ہیں ان کو تو ٹیبل سے سب سے پہلے سائڈ پہ کر دیا جائے؟ منصور, بیسیکلی یہ اگر ایشو ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ راحیل شریف صاحب کا ایشو تو نہیں تھا, یہ ایشو تو فوج کا تھا. بالکل ٹھیک ہے, دو اداروں کے درمیان یہ ایشو ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ ٹینشن کا ایشو نہیں ہے, ایک چیز ایک ریزالو ہونا ہے. تو ظاہر ہے وہ نئے آرمی چیف پہ بھی اسی طرح سے پریشر ہوگا فوج سے جس طرح سے راحیل شریف صاحب پہ تھا. سم ٹائمز آپ کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح سے جیسے پرائم منسٹر کے حوالے سے اگر کوئی ایشو بنتا ہے تو وہ پولیٹیکل فورسز کا پریشر ہوتا ہے. پرائم منسٹر سے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں, وزراء کہہ رہے ہوتے ہیں, کیبنٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے, ان کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تجاوز ہو رہا ہے فلان جگہ سے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پریشر تو اپنی جگہ موجود رہتے ہیں. اب ایشو ہی وہی ہے, یہ مطلب اتنا ایزی جس دور میں یہ نئے آرمی چیف صاحب اپنا عہدہ لینے جا رہے ہیں, یہ بڑی مشکل حالات ہیں, اتنے ایزی نہیں ہے. راحیل شریف صاحب پھر جو سٹینڈرڈ سیٹ کر کے گئے ہیں کیانی صاحب کے بعد, راحیل شریف صاحب اس کو بہت اوپر لے گئے ہیں آرمی چیف کے رول کو, اور وہ جتنی پاپولیرٹی, اب ظاہر ہے ان کے لیے اپہل ٹاسک ہے کہ اس پیس کو برقرار رکھنا, اس کے لیے بھی ان کو محنت کرنا پڑے گی نئے آرمی چیف صاحب. شاہد لطیف صاحب, یہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہ جو ایاز خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, آپ کا کیا خیال ہے سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے جو ایک ڈیوائیڈنگ ریشو ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اس سے پہلے راحیل شریف صاحب کے ساتھ اگر ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ باؤنڈری ہے آرمی کے ادارے کی اور یہ باؤنڈری ہے سویلین قیادت کی, ہم ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں گے, کیا اس ریشو میں تبدیلی ہوتی ہے جب نئے آرمی چیف تعینات ہوتے ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ہے کہ ہر آدمی اپنے لیے ایک کچھ ترجیحی بنیادوں پر اپنی حدود جو ہیں ان کو مقرر کرتا ہے اور اس کا تعین کرتا ہے, مگر اوور آل اگر دیکھا جائے تو قوم کے مفاد میں, ملک کے مفاد میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان حدود کا تعین کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھا جائے کہ یہ جو باؤنڈریز ہیں ان کو اس طرح سے آپ ان کا تعین کریں کہ دونوں مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ, اور کہیں نہ کہیں اگر اس میں تھوڑا بہت تجاوز ہوتا ہے اس کو بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کیا جائے, تاکہ کوئی ایسی نوبت نہ آ جائے کہ ایک تقسیم جو ہے دونوں میں کھڑی ہو جائے, ایک دیوار کھڑی ہو جائے. وہ نوبت نہیں آنی چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ جنرل راحیل نے بڑے احسن طریقے سے یہ فرض انجام دیا. اتار چڑھاؤ ہمیں نظر آئے اور باقاعدہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی, مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں اور مختلف لوگوں نے جی. اور شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو مختلف ہمارے سیاستدان ہیں, میں نام کسی کا نہیں لوں گا, میرے خیال میں میرے سوال سے لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں, جو وہ کوشش کرتے رہے جنرل راحیل شریف صاحب کو بلا وجہ کنٹروورشل بنانے کی, ہر معاملے کے اندر ان کی ٹانگ گھسیٹنے کی یا ان کو کوشش کرنے کی آپ انٹروین کریں, آپ کوئی فیصلہ دیں, آپ کے خیال میں یہ چیز بھی اب ختم ہو جائے گی یا ہمارے سیاستدان ابھی بھی بار بار پنڈی کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیں, یہ وہی چیز ہے جس کی میچورٹی کے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اگر ہم 8 سال سے کچھ میچورٹی دیکھ رہے ہیں, اس چیز کا تعین کیا جا رہا ہے, اپنی جو باؤنڈریز ہیں ان کو ریویو کیا جا رہا ہے. ماضی کا جو قصہ جس میں مارشل لاز, انٹرونشن, مداخلت ہوتی رہی جو کہ صحیح نہیں ہے, میں بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. اب اگر 8-8.5 سال سے اس میں ایک میچورٹی آئی ہے, بیلنس ہوا ہے, تو یہ وہ چیز ہے جس کو آنے والے وقت میں بھی
دونوں طرف سے، فوج کی طرف سے ایک باقاعدہ ایفرٹ کیا گیا ہے اور اس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا جو ہے ہمیں پھل بھی ملا ہے. اسی طرح جو سیاستدان ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی اس چیز کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور اگر کچھ دیر اس چیز کو ہم دیکھتے رہے کہ کچھ لوگ ابھی بھی وقتاً فوقتاً اس چیز کی طرف نشاندہی اس کی کرتے ہیں کہ ہاں جی فوج آئے اور چیزوں کو سنبھالے، تو وہ چیز اب ختم ہو جانی چاہیے. فوج کا کسی قسم کا ڈر اور اس طرح کا خوف جو ماضی میں کہیں پیدا کیا گیا وہ اب ختم ہونا چاہیے. مگر جمہوریت جو ہے اس کا نام اصل میں سیاسی قیادت کا لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور کارکردگی دکھانا ہے. شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا، شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. عامر الیاس رانا صاحب بیورو چیف ایکسپریس اسلام آباد اس وقت موجود ہیں. عامر الیاس رانا صاحب بہت شکریہ. سر، وزیر اعظم ہاؤس سے خبریں کیا ہیں؟ یہ جو نئی تعیناتی ہے وزیر اعظم جو ہیں اس میں یہ فیکٹر، کون سا فیکٹر آپ کی نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ کمفرٹیبل ہیں میاں صاحب کہ ہاں مجھے کسی قسم کا کوئی تھریٹ نہیں ہوگا، 2018 تک کوئی کسی قسم کی میرے لیے پرابلمز نہیں آئیں گی، یہ وجہ ہے اس تعیناتی کی؟ یا آپ کے خیال میں جو پورٹ فولیو ان کا دکھایا جاتا ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر تعیناتیاں 10 کور کی انہوں نے اس کی کمانڈ سنبھال چکے ہیں، وہ آپ کے خیال میں یہ ایکسپیرینس جو ہے یہ زیادہ کاؤنٹ کیا ہے وزیر اعظم کی اس چوائس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو جب آرمی چیف کی تقرری ہوتی ہے تو اس میں اس کا فوجی کیریئر ہی بنیادی بات ہے کہ وہ کیا ہے، کہ انہوں نے کیا کیا کمانڈ کیا ہے، کہاں کہاں وہ رہے ہیں اور کیا پوسٹنگز کی ہیں. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے اور یہ اس کے کمانڈر بھی رہے ہیں. اور دوسرے میں آپ کو بتاؤں، جب دھرنا 2014 چل رہا تھا تو یہ یہاں پنڈی کے کور کمانڈر تھے، اور جو اسٹیٹ کی بلڈنگز اور علامتیں ہیں جن کو اس وقت گرانے کی کوششیں ہو رہی تھی، تو ان کے جوان تھے، وہ ان کے انڈر کمان تھے جو وہاں موجود تھے آئین کے آرٹیکل کے تحت، اور جس کی وجہ سے ایک کمفرٹ زون وہاں پہ ضرور بنتا ہے وزیر اعظم کے. عامر الیاس رانا صاحب بہت شکریہ. ایاز خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب اپنا تجزیہ دے رہے ہیں. ناظرین، اس پوری اسپیشل ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے کوشش کی کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو پریسیڈنٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سیاست سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا جو ایک پریسیڈنٹ انہوں نے چھوڑا ہے، نئے آرمی چیف بھی کیا اسی راہ پہ چلیں گے؟ اور جس طرح آرمی کے انسٹیٹیوشن کی ایک آنر، ایک ڈگنیٹی، ایک عزت انہوں نے برقرار رکھی ہے، نئے آرمی چیف بھی اسی کو اسی طرح برقرار رکھیں گے. 2018 کے انتخابات اب صرف چند ہی مہینے دور، بلکہ تقریباً 1.5 سال تقریباً دور ہیں. ایسے موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے جو آخری سال حکومتوں کا ہوتا ہے وہاں پہ ٹینشن زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب دیکھنا ہی ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے یا نہیں. اسپیشل ٹرانسمیشن سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.